السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ یہ پہلی مرتبہ امریکن اسلامک سوسائٹی کے انتظامات میں پہلی مرتبہ ایسے ہوا ہے کہ الحمدللہ تقریباً سن 2008 سے 2009 سے عیدین کی نمازوں کا اہتمام الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اور رسول پاک کی نالین پاک کے تصدق سے تسلسل کے ساتھ، کنسسٹنسی کے ساتھ الحمدللہ یہ قائم و دائم ہے، اور صبح قیامت تک انشاءاللہ تعالی یہ قائم و دائم رہے گا۔ اور سن 2000 سے اس کا قیام ہوا ہے امریکن اسلامک سوسائٹی، جس کی بنیاد شہزادہ غوث الورا حضور بدر ملت حضرت علامہ مولانا سید شاہ بدر الدین قادری الجیلانی نور اللہ مرقدہ حضور قبلہ والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی تھی۔ اور پہلی مرتبہ ایسے ہوا ہے کہ 2 جماعتیں الحمدللہ اب کی ہوئی ہیں، اور صبح میں بھی میں یہاں موجود تھا اور صبح میں بیان بھی تھا۔ اللہ کا کرم ہے، ٹھیک ٹھاک بندے اکٹھا ہو گئے تھے، اللہ کا فضل ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں دست دعا ہیں کہ ہر جماعت ہماری انشاءاللہ سینکڑوں پر انشاءاللہ تعالی مشتمل رہے گی۔ عزیزان محترم، قربانی کا عظیم مہینہ ہمارے درمیان سے گزر رہا ہے، اور یہ مبارک مہینے میں ہر کوئی جانتا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر اور اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی اتباع میں اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے اس قدر قربانی کا جذبہ پیش فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کامیاب فرما دیا۔ یعنی بضع اوقات یہ شان کریمی ہے خدا کی، چاہتا ہے امتحان لینا، لیکن جب دیکھتا ہے کہ بندہ خدا اس کی بارگاہ میں بالکل استقامت کے ساتھ قربانی پیش کرنے کے لیے حاضر ہو گیا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ویسے ہی بغیر امتحان کے درجات بلند فرماتا ہے۔ اب کیسا انعام فرمایا کہ آپ کو اپنا خلیل بنا لیا، کیسا انعام فرمایا کہ آپ کی ذریت میں اپنے محبوب کو پیدا فرمایا، کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جد کریم دادا جان حضرت ابراہیم کو بنایا گیا۔ اور پھر یہ بات بھی ذہن نشین رہے، اور یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک تمام آپ کے آبا و اجداد ایمان والے تھے، مسلمان تھے۔ اب یہاں پہ میں بات کی صفائی بھی پیش کر دوں تاکہ بات ذہن نشین ہو جائے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے آبا و اجداد میں چونکہ حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام خلیل اللہ ہے، اب یہاں پہ بضع اوقات بعض شخصیات بہت زیادہ ضد کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو آزر ثابت کر دیا جائے، اور آزر جو تھا وہ تاریخ کے اندر کافر تھا، اور یہاں پہ لفظ آزر کے لیے استعمال کیا گیا، لیکن اس پر مفسرین متفق ہیں، تمام اہل سنت و جماعت کے مفسرین، محدثین، محققین، ائمہ، اکابر، یہاں پہ ارشاد فرمایا جاتا ہے، اور میں آپ کو موٹی مثال دے دوں تو اب یہ بات ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہوتے ہیں کہ نہیں بھائی، حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد جو ہے وہ کافر تھے۔ اب کا جو لفظ ہے، جیسا مثال کے طور پہ اگر میں اردو دانوں کے سامنے پیش کروں کہ ہم کہتے ہیں ابا، والد کو کہتے ہیں، اور تایا کو، چچا کو کیا کہتے ہیں؟ بڑے ابا، چھوٹے ابا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بڑے بابا، چھوٹے بابا، بڑے ابو، چھوٹے ابو۔ عربک کے اندر بھی یہی طریقہ کار ہے۔ تو اب کا لفظ باپ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، چچا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو آزر جو تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد نہیں تھا، بلکہ آپ کے چچا تھا۔ آپ کے والد گرامی کا اسم گرامی ہے طارق، جو کہ ایمان والے تھے، مسلمان تھے۔ اب ایک اور بات آپ کے
دل کو مزید کشادگی عطا فرمائے گی کہ ایک تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی مبارک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ لا یزال انا انقل من اصلاب الطیبۃ الی ارحام الطاہرات، کہ میں ہمیشہ سے پاک سلبوں سے پاک رحموں میں الٹ پھیر کر کے پیدا کیا گیا، یعنی پاک پیٹوں سے، نیکوکاروں کی پیٹوں سے، نیکوکاروں کی رحموں میں، پیٹوں میں منتقل کیا گیا ہوں۔ میرا نور اس طریقے سے منتقل ہوتا ہوا بی بی آمنہ کے بطن مبارکہ تک پہنچا۔ لا یزال انا انقل من اصلاب الطیبۃ الی ارحام الطاہرات، طاہر مطہر پاک صاف رحموں میں منتقل کیا گیا ہوں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد، یہ تو مہر لگ گئی، ختم ہو گیا، فیصلہ ہو گیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے حبیب ہم نے آپ کو سجدہ گزاروں میں الٹ پھیر کر کے پیدا کیا ہے۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے والدین کریمین تک سب ایمان والے تھے، سب سجدہ گزار تھے اور سب توحید پرست تھے۔ عزیزان محترم، اس کو ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ آپ کا کور عقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آبا و اجداد سارے کے سارے ایمان والے، اور حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے آبا و اجداد سارے کے سارے ایمان والے۔ عزیزان محترم، اب یہاں پہ میں آپ سے بات عرض کرنا چاہوں گا اور 2-4 منٹ ہی بات کروں گا چونکہ وقت ہو رہا ہے، اور آج یقینی طور پہ بڑی کمی محسوس ہو رہی ہے بڑے صاحب کی، اور الحمدللہ وہاں حیدرآباد میں ان کا کام چل رہا ہے۔ عزیزان محترم، یہ ہر مسلمان عمومی طور پہ جانتا ہے کہ بنیادی طور پہ ہمارے خبریہ طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بات ظاہر کی گئی ہے کیا کہ ہمارے 5 بنیاد ہیں دین کے، 5 چیزیں ہیں جو ہمارے دین کی بنیاد ہیں۔ ایک تو لا الہ الا اللہ ان محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے، کلمہ توحید یہ بنیاد ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ خبر دی گئی ہے کہ دین کی بنیاد کیا ہے؟ اقامت الصلاۃ، ٹھیک ہے، وہ ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کا دینا، نماز کا قائم کرنا، والحج، حج یہ بنیاد ہے۔ 5 جو بنیادیں ہیں۔ اب اس کے بعد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وصوم رمضان، رمضان کے روزے۔ یہ جو حدیث شریفہ اکثر و بیشتر ہمارے یہاں زیادہ تر بیان کی جاتی ہے اور سب کے ذہنوں میں یہ بات ذہن نشین ہو چکی ہے، لیکن یہ جو ہے نا وہ خبر کے طور پہ بیان کی گئی ہے۔ اب اسی احادیث کے ذخیرے میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں انی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے، یہ امر ہے، آرڈر ہے۔ وہ جو ہے وہ بنیاد جو ہے 5 بنیادیں خمسہ، وہ خبریہ طور پہ ہے، لیکن یہ حکم کے طور پہ ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں انی آکم، خود رسول پاک بھی حکم دے سکتے ہیں، لیکن سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، مسلمانوں میں تمہیں حکم دیتا ہوں کیا؟ اب اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ فوری طور پہ تم بالجماعت، جماعت کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ حکم ہے محبوب خدا کا، حبیب خدا کا، رسول خدا کا، اور رسول خدا فرماتے ہیں اللہ نے مجھے حکم دیا اور میں تمہیں حکم دے رہا ہوں بالجماعت والسمع۔ ایک تو ہے کہ جماعت کے ساتھ ہو جاؤ، اور دوسرا یہ کہ سنو، سم۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جماعت کے ساتھ کیسے ہوں، اور جماعت کے اوپر بے شمار احادیث ہیں، بے شمار
حدیث قدسی بھی احادیث قدسیہ بھی جو ہے نازل ہوئی ہیں. ایک تو یہ بات بھی ہے کہ ید اللہ علی الجماع، کہ جماعت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے. یہاں اگر لفظی ترجمہ کروں تو اللہ کا ہاتھ ہے، لیکن یہاں یہ ہاتھ مراد نہیں لیا جائے گا، بلکہ اللہ کی رحمت سایہ فگن ہے جماعت کے اوپر. اور پھر رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی ارشاد فرماتے ہیں علیکم بالجماع، کہ تم جماعت کے ساتھ ہمیشہ مربوط رہو، منسلک رہو، جماعت کے ساتھ رہو. اور یہ خدا کا حکم ہے. اور پھر سمع، سننا ہے. پھر اس کے بعد ہے طاعتی، اور اطاعت کرو اور جہاد کرو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جماعت کے ساتھ حدیث شریف میں یہاں تک بیان کیا گیا ہے، بلکہ قول حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، اور علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. خلفاء راشدین کی سنتیں بھی تو حدیث میں ہیں. سب سے پہلے تو ہمارے امام عالمین، کائنات کے امام حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور آپ کے صدقے اور طفیل میں اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، خلفاء راشدین، ائمہ مجتہدین، ائمہ اہل بیت، اولیاء اللہ، سیدنا غوث الورا، سیدنا غریب نواز، یہ ہمارے امام ہیں. ان کی اتباع کرنا بھی ضروری ہے. تو سب سے پہلے جماعت کے ساتھ ہو جاؤ، ٹھیک ہے. اس کے بعد سنو. اب سننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ جماعت سے منسلک رہیں گے تو سنیں گے نا. اب رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جو پیغام پہنچایا گیا ہے، تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لوگ جوق در جوق آ کے ملتے گئے اور دین حق پاتے گئے. بعد میں یہ سلسلہ نہیں رہا کہ جماعت دروازے پہ جا کے کھٹکھٹا کے یہ کہتے رہے کہ ہماری بات سنو، نہیں، بلکہ لوگ جماعت کی طرف آتے رہے. طریقہ کار سمجھ رہے ہیں؟ کیا ہم یہ انتظار میں ہیں کہ نہیں ہم تک غیبی طور پہ بات پہنچے گی، یا آپ کو جماعت تک پہنچنا ہے، آپ کو مراکز تک پہنچنا ہے، آپ کو اہل سنت و جماعت کے علماء تک آپ کو پہنچنا ہے. علماء کو ضرورت نہیں ہے کہ عالم آپ کے گھر تک پہنچے، شیخ آپ کے گھر تک پہنچے، نہیں، آپ کو شیخ تک پہنچنا ہے، آپ کو عالم دین تک پہنچنا ہے، آپ کو مرکز تک پہنچنا ہے، آپ کو مرکز اہل سنت و جماعت تک پہنچنا ہے، اور آپ کو جماعت تک پہنچنا ہے، جمعیت تک پہنچنا ہے. عزیزان محترم، اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں سننا کیسی سنے کیسے؟ پیوستہ رہ شجر سے امیدیں بہار کر. کیا خوبصورت بات ہے کہ شجر کے ساتھ آپ وابستہ رہیے، پیوستہ رہیے، پھر امیدیں بہار. یہ کوئی معقول بات ہے کہ اگر کسی درخت کے ساتھ، ٹری کے ساتھ، چاہے وہ کتنی اونچائی پہ بھی رہے، لیکن چونکہ اس کے جڑوں سے اس پتے کا تعلق ہے، اس میں بہار باقی ہے. چاہے وہ 40 فیٹ اوپر کیوں نہیں وہ پتا لہرا رہا ہے، لیکن جڑ سے اس کا تعلق ہے، تو وہ ہریالی اور وہ بہار باقی ہے. اگر وہ ٹوٹ گیا، مرجھا گیا، ختم. اگر جڑ سے تعلق ختم ہو گیا تو پھر کہاں کی بہار؟ تو پیوستہ رہ شجر سے امیدیں بہار کر. آپ اگر وابستہ رہیں گے جماعت کے ساتھ تو بات سنیں گے نا، تو دین حق آپ تک پہنچے گا، تو رسول پاک کی سنتیں آپ تک پہنچے گی، تو اولیاء کاملین کی سیرت آپ تک پہنچے گی، اصحاب کرام کی سیرت آپ تک پہنچے گی، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات آپ تک پہنچیں گے. اب آپ شجر تک ہی نہیں پہنچ رہے ہیں اور اس خام خیالی میں ہیں کہ بس باغ و بہار مجھ تک پہنچ جائے، ایسا ممکن نہیں. پیوستہ رہ شجر سے امیدیں بہار. آپ وابستہ رہیے، پھر امیدیں بہار کریے. اللہ کا فضل اگر ہوگا تو یقیناً بہار ہی بہار ہوگی. اور پھر اطاعت فرمائی گئی کہ اطاعت ضروری ہے. نہیں وہ صحیح ہے، جماعت اچھی ہے، بزرگاں ہمارے ایسا بولتے، لیکن امریکہ ہے نا، یہاں کا ماحول الگ ہے. میرے خیال میں یہ بات نہیں. آپ اگر مجدد ہیں، اگر آپ اس لیول کے ہیں تو پھر آپ بات کریں. اگر 5-10 لاکھ احادیث آپ کی نظروں سے گزری ہوئی ہیں، آیات کی تمام توجیحات، تفسیرات آپ کی نظر سے گزری ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، آپ اپنا خیال رکھیے.
ارے آپ تو صحیح معنوں میں لفظی ترجمہ نہیں کر سکتے، آپ اپنی خام خیالی چلا رہے ہیں دین کے اندر، نہیں، اتباع کرنا ضروری ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بلائنڈ فالو کرو، لیکن یہ یقین کرو کہ الحمدللہ جس جماعت میں غوث الاعظم ہے، جس جماعت میں غریب نواز جیسا سلطان ہے کہ جس نے 90 لاکھ کو مسلمان کیا، جس جماعت میں غوث الاعظم ہے کہ بڑے بڑے احادیث کے ذخیرے پی جانے والے محدثین جس کی چوکھٹ کو چومنا اپنا شرف سمجھتے ہیں، آپ کے ساتھ چند لمحات اگر بتا لے تو وہ اپنے آپ کو زندگی کا سکندر سمجھتا ہے، علم کا سلطان سمجھتا ہے، وہ غوث اعظم ہماری جماعت کے ہیں، وہ غریب نواز ہماری جماعت کے ہیں، بہاؤالدین نقشبند ہماری جماعت کے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ ہماری جماعت کے ہیں، اللہ اکبر، یہ سب ہماری جماعت کے ہیں نا۔ عزیزان محترم، 1400 ساڑھے 1400 سال کی تاریخ ہے، اور ایک دوسری تاریخ ہے، نام لوں تو پھر بعض احباب فکر مند بھی ہوتے ہیں کہ پاشا لوگ جو ہے تھوڑا سا کھل کے بولتے ہیں، لیکن کھل کے نہیں بولیں گے تو یہ بند دروازوں میں بات کیسے پہنچے گی؟ کوئی جماعت کھڑی ہوئی، آپ ایک نام سے اس کو جانتے ہیں، کیا تاریخ ہے؟ 80 سال۔ ایک جماعت کھڑی ہوئی، کیا تاریخ ہے؟ 100 سال۔ بہت پیچھے چلے جائیں، جس کے بارے میں حضرت نبھانی نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اول ما انکر التوسل، وہ کون ہے؟ ابن تیمیہ۔ سب سے پہلے جس نے انکار کیا توسل کا، وسیلے کا، یہ جو ایک طریقہ کار صحابہ سے چلا آ رہا تھا، اس کو جو منکر ہوا ہے وہ ہے علامہ ابن تیمیہ، اور ان کی سنہ وفات تقریباً 676 یا 776 یا 676 ہجری ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں، جو سب سے پرانے ہیں نا وہ یہ ہیں، اور ہماری جو جماعت ہے وہ اہل سنت والجماعت، وہ رسول پاک سے جو جماعت چل رہی ہے وہ جماعت یہاں تک پہنچی۔ تو آپ بتائیے شاخ کس نے بنایا، نئی تحریک کس نے پیدا کی؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے عزیزان محترم۔ اب اس کے بعد رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ انی آکم خمسن، کہ وہ 5 چیزیں، تو ایک تو ہو گیا جماعت، دوسرا ہو گیا سننا ہے، تیسرا ہے اتباع اطاعت، اور پھر ہجرت۔ ہجرت بھی بڑی شے ہے، اور پھر ہے ہجرت۔ ہجرت کے تعلق سے رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پوچھا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اصحاب کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، توجہ کہ یا رسول اللہ ہجرت کس کو کہتے ہیں؟ آخر ہجرت کیسے کریں؟ اللہ اکبر۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ ہجرت اس شے کا نام ہے، ہر وہ چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو ناراض کرتی ہے۔ ہجرت اس چیز کا نام ہے کہ جو تمہارے رب کو ناپسند ہو اسے چھوڑ دو خدا کی رضا کی خاطر۔ یہ بہترین ہجرت ہے، یہ سب سے اچھی ہجرت ہے۔ ہجرت آپ جانتے ہیں نا کہ بھئی ایک تو سرکار پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم سے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جو ہجرت فرمائی وہ فرض ہجرت تھی۔ اب یہاں پہ رسول پاک سے پوچھا گیا کہ ہجرت کیا شے ہے؟ رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں ہجرت سب سے بہترین وہ ہے کہ خدا کی رضا کی خاطر جو اس کو ناپسند ہو اس کو چھوڑ دو اس کی رضا کی خاطر۔ عزیزان محترم، ایک مثال کے طور پہ اگر میں آپ سے عرض کروں، سب پہ جو جوانی گزری ہے، ہم پہ بھی جوانی گزری ہے، سب پہ جوانی گزری ہے، لیکن خدا کی رضا کی خاطر، مثال کے طور پہ کوئی چین پہنتا ہے، خدا کی رضا کی خاطر چھوڑ دے، اس کو راضی کرنے کی خاطر چھوڑ دے، اور یقینی طور پہ جب خدا کی رضا کی خاطر تو چھوڑے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ بصیر ہے، سب کو دیکھ رہا ہے، تیرے اس عمل تو مت سمجھ۔ اللہ تو ارشاد فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تیری شہرک کے قریب۔ اب اس کی رضا کی خاطر، بندوں کی رضا کی خاطر نہیں، اس کی رضا کی خاطر
تیری نافرمانی ہو رہی نا، تیرے کو ناپسند ہے، تیرے محبوب کو ناپسند ہے، مولا تیری خاطر چھوڑتا، حسنات بلند ہو جائیں گے۔ آپ اللہ کی طرف رواں دواں ہو رہے ہیں، آپ اللہ کی طرف اٹھ رہے ہیں، آپ اندازہ لگائیے جو بھی عمل کرو اس کی رضا کی خاطر چھوڑ دو۔ جس گندگی میں، جس بےہودگی میں مبتلا ہے، خدا کی رضا کی خاطر اس کو چھوڑ دو، چھوڑ دو اس کو، اس کی رضا کی خاطر، معاشرے کی خاطر نہیں، اس کی رضا کی خاطر، اس کی رضا کی خاطر اگر چھوڑیں گے تو پھر معاشرے کے اندر بھی سربلندی ہے۔ اس کی رضا کی خاطر اگر کسی ظلم میں تم مبتلا ہو اس کو چھوڑ دو، اس کی رضا کی خاطر، اس کی رضا کی خاطر فتنوں کو ختم کر لو، اس کی رضا کی خاطر دلوں کو ملا لو، اس کی رضا کی خاطر اتحاد کر لو، اس کی رضا کی خاطر مسجدوں کو آ جاؤ، اس کی رضا کی خاطر علماء کی صحبتوں میں بیٹھو، اس کی رضا کی خاطر مشائخ کے ساتھ بیٹھو، اس کی رضا کی خاطر قرآن پاک کی تلاوت کرو، اس کی رضا کی خاطر نمازوں کی پابندی کرو، اس کی رضا کی خاطر ہر وہ اچھا کام کرو جو اسے راضی کرے، جو اس کے محبوب کو راضی کرے۔ عزیزان محترم، یہ سب سے بڑی ہجرت ہے۔ رسول پاک نے ارشاد فرمایا کہ وہ سب سے بہترین ہجرت ہے جو اللہ کو ناپسند ہے اس کو چھوڑ دینا سب سے بہترین ہجرت۔ اور پھر کیا فرمایا؟ جہاد۔ اب رسول پاک سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ سب سے بڑا جہاد کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا سب سے بڑا جہاد اپنے خود کے انر سیلف سے، نفس سے جہاد کرنا سب سے بڑا جہاد ہے، کہ اس کو دبوچ لو، اس کو دبا دو۔ بھائی شیطان تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے ہی چلے گیا، انہیں ویسے ہی بھاگ گیا، اذان دو بھاگ گیا، لیکن یہ ان نفس لامار بالسوء، تمہارے اندر جو نفس ہے نا وہ تمہیں اشتعال میں لاتا ہے، وہ تمہارے اندر گندے خیالات لاتا ہے۔ شیطان کو ویسے ہی بھگا دیا، پریشان ہے بھائی رمضان میں شیطانہ پورے بندے، پھر بھی کیوں آخر یہ گمان میں میرے جو ہے ایسے ایسے معاملات ہیں، نماز میں ہوں شیطان قریب نہیں ہے، لیکن عجیب فکر میں مبتلا۔ یہ آپ کے اندر جو نفس ہے نا، کہ آپ کو وہ ایول تھاٹس آپ کا نفس دے رہا، اس کو دبوچو، اس کو تھام لو، اس کو پکڑ لو، اس پہ حاوی ہو جاؤ، اس کو اپنے اوپر حاوی ہونے مت دو۔ یہی چیز مراکز اہل سنت میں سکھائی جاتی ہے، یہی چیز صوفیہ کے پاس سکھائی جاتی ہے، کہ فرائض ہو گئے، سنن ہو گئے، واجبات کا تکمیلہ ہو گیا، پھر بھی یہ نفس ستا رہا ہے، نفس کا نمازیں پڑھتے جا رہے ہیں، فرائض مکمل ہو رہے ہیں، پانچوں وقت سنتیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، واجبات کا بھی تکمیلہ ہے، لیکن نفس پہ قابو نہیں ہو رہا۔ اب تم جاؤ گے کسی اللہ کے ولی کی بارگاہ، کسی عالم بعمل کی بارگاہ میں، اور یہی تو ہوتا ہے خانقاہ شریف کے اندر، یہی تو اس مرکز کے اکابر کے پاس ہوا ہے کہ آخر کیا کریں، اب کیا طریقہ کار اختیار کریں؟ پھر کہتے ہیں نہیں، تیرے لیے اب تہجد بھی پڑھنا ہوگا، تجھے اور نوافل پڑھنا ہوگا، تجھے قرآن کی تلاوت کرنی ہوگی، تجھے توبہ تلہ کرنا ہوگا، تجھے استغفار کرنا ہوگا، تجھے یہ وظائف پڑھنے ہوں گے، تجھے ذکر اللہ میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا ہوگا، تجھے اپنے گھر کے اندر انقلاب برپا کرنا پڑے گا، تیرے گھر کے اندر ایسا انقلاب برپا ہو کہ اسلام ہی اسلام نظر آئے، اسلام ہی اسلام، صرف ناموں کے مسلمان نہیں بلکہ گھر میں اسلام نظر آئے، گھر کے بچوں میں اسلام نظر آئے، خود تمہارے اندر اسلام نظر آئے۔ عزیزان محترم، کیا یہ آج صورتحال ہے؟ نام کے طور پہ تو بہت جذباتی ہیں ہم لوگ، لیکن کیا ہمیں اپنا محاسبہ کرنا نہیں چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر اسلام کو قائم کریں، اسلامی جو اطوار ہیں کہ جو خدا کو راضی کرنے والے اعمال ہیں اس کو ہمارے گھر کے اندر رائج کریں، اور جو خدا کو ناپسندیدہ اعمال ہیں، جو اس کو پسند نہیں ہے، جو اس کو غضبناک کرتے ہیں، خدا کے واسطے اسے چھوڑ دیں۔ اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر اگر سر بلندی چاہتے ہو، رسول پاک کی شفاعت چاہتے ہو، اور جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جس زندگی میں ہمیشگی ہے اس میں کامیابی چاہتے ہو، تو پھر اسلام کو پکڑ لو، اسلام پر تم قائم ہو جاؤ۔ یقینی طور پہ آپ اسلام پر ہیں، بولنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں اخلاص پیدا کرو، اس میں آپ اور اخلاص پیدا کرو۔ عزیزان محترم،
یہ اللہ کے فضل و کرم سے اور رسول پاک کے نالے پاک کے تصدق سے یہ سلسلہ تقریباً سن 2008 سے اس سلسلے کو احباب لے کے چل رہے ہیں اور لوگ ملتے گئے، کارواں بڑھتا گیا۔ تمام تر کٹھنائیوں کے بعد بھی الحمدللہ آج امریکن اسلامک سوسائٹی جس پوزیشن پہ سٹینڈ کر رہی ہے، یہ تمام ہمارے رفقائے کرام، ہمارے احباب، ہمارے دوست، ہمارے چاہنے والے محبین سب کے ساتھ کی وجہ ہے۔ عزیزان محترم، ایک لمبی تاریخ ہے کہ چھوٹے چھوٹے مسلوں سے یہ تحریک چلتے چلتے آج یہاں تک پہنچی ہے لبل بیت سینٹر۔ مقصد صرف ایک ہی تھا کہ اپنے فکری آزادی کے ساتھ اپنے عقیدہ حقہ کا پرچار کیا جائے۔ عقیدے میں کوئی کمپرومائز نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں، بد کلامی کسی کے ساتھ نہیں کریں گے، بےہودگی کسی کے ساتھ نہیں کریں گے، کسی کو لعن طعن نہیں کریں گے، لیکن قرآن اور حدیث کے دلائل کے ساتھ بات کریں گے۔ اور ہم اپنے آپ میں اتنے کانفیڈنٹ ہیں، الحمدللہ ہمیں اس بات پر ناز ہے کہ جس طریق پہ ہم ہیں الحمدللہ وہی طریق حقہ ہے، وہی عقید حقہ جو ہمارے اسلاف کا تھا، اسی عقید حقہ پر ہم قائم ہیں۔ اسی لیے اپنے نمازوں کو بچانے کی نیت سے، اپنے نسلوں کو بچانے کی نیت سے، ان کے عقیدوں کو بچانے کی نیت سے یہ کوشش کی گئی تھی کہ امریکن اسلامک سوسائٹی جو کچھ بھی ہو اس خطے کے اندر، اس سرزمین میں اپنے 2 سینٹس بھی حاضر کر دیں۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، آپ اندازہ لگائیے کہ تقریباً 6 سے 7 مقامات غالباً بدلتے 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 اہل البیت کے صدقے میں اہل البیت سینٹر تک پہنچے۔ کبھی ویئر ہاؤس کے اندر نمازیں پڑھی گئی، ویئر ہاؤس میں مسائل ہو گئے تو پھر ایک اور ادارہ لیا گیا، وہاں مسائل ہو گئے تو پھر ایک اور ادارہ لیا گیا، وہاں مسائل سب سے پہلے تو کمرے سے شروع کیا گیا۔ الحمدللہ آج 10,000 اسکوائر فیٹ کی اراضی کے اندر ہم موجود ہیں، جس میں تقریباً 6 کمرے ہیں، کلاس رومز ہیں، جس میں مطبخ ہے خواتین کے لیے ایسا ہی خوبصورت، اور یہ منظر آپ کو دوسری جگہ نہیں ملے گا کہ خواتین کے لیے بہت ہی تنگ جگہیں ہوتی ہیں۔ الحمدللہ آپ اگر دیکھیں گے ہماری بہنیں، بیٹیاں دیکھیں گے، مائیں، تو بالکل جیسا مردانے کا سلسلہ ہے، خواتین کے لیے بھی ایسا ہی کشادہ اور ایسا ہی خوبصورت مقام ہے۔ بچوں کے لیے جگہ ہے۔ عزیزان محترم، اگست کے اندر اس کی کلوزنگ آ گئی ہے، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس بار نصر من اللہ و فتح قریب کے تحت انشاءاللہ تعالی اللہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ دامے درہمے سخنے جو کچھ آپ کر سکتے ہیں ضرور بضرور اپنا حصہ ڈالیے۔ خدا بند قدوس ارشاد فرماتا ہے، انفق یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، تو اللہ کی راہ میں خرچ کر تاکہ خدا تجھے اور نوازے۔ اگر خدا سے نوازشیں چاہتے ہو تو خدا کی راہ میں خرچ کرو، اور جو کر رہے ہیں یقیناً ان کے لیے دعا گو۔ لیکن دامے درہمے سخنے جو کچھ کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے تو دعا دیں، دعا کے ذریعے مورل سپورٹ چاہیے، آپ اسپریڈ آف ماؤتھ کے ذریعے ساتھ دیجیے، لیکن ہر طریقے سے اس جماعت سے جڑ جائیے۔ اہل سنت و جماعت کے اس مرکز کو کامیاب ہونے کے اندر آپ اپنا بھی جو حصہ ہو سکتا ہے ڈالیے۔ ہمارے دوست، احباب، رفقا، ساتھی دن بھر رات بھر کوششیں، سب آپ جانتے ہیں امریکہ کے اندر کوئی فارغ نہیں ہے، سب مصروف ہیں، یا تو ملازمت ہے، یا تو کاروبار ہے، یا تو تجارتیں ہیں۔ اگر وہ 1 گھنٹہ بھی دیتا ہے دن میں تو آپ سمجھے کہ وہ کہیں نہ کہیں لوز کر رہا ہے، لیکن خدا کے پاس مالا مال ہو رہا ہے اس نیت کے ساتھ۔ عزیزان محترم، یہ تمام نوجوان ساتھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، آپ سب سے گزارش ہے، کچھ کم سے کم آپ کی نیت، تمہاری نیت دیکھنا چاہتے ہیں، تمہارا اخلاص دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ جماعت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ عزیزان محترم، ہمیں کامیابی کی طرف جانا ہے۔ انسان ہے، ہیومن ایرر ایک کامن چیز ہے، کسی کے اندر بھی کچھ ہو سکتا ہے، بہت ہی نرمی کے ساتھ پیش آنے کی ضرورت ہے۔ احباب، پیار محبت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اس تحریک کو، اس تنظیم کو آپ مدد فرمائیے۔ اگست کے اندر $8,30,000 انشاءاللہ تعالی ہمیں انہیں ادا کرنے ہیں۔
اللہ کے کرم سے احباب نے کافی وعدے کیے ہیں اور کوششیں چل رہی ہیں، اور اللہ کی ذات سے امید ہے رسول پاک کے صدقے میں کامیابی ہو جائے گی۔ لیکن دام درہم سخوں نے جو کچھ آپ کا حصہ ڈالا جا سکتا ہے، خدا را آپ ضرور اس میں حصہ لیجئے۔